بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم۔ ایضاً قال اللہ تبارک و تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشکر اللہ لا يشکر الناس۔ ایضاً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما الإيمان نصفان نصف الصبر نصف الشکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وانک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جس ذات قدوس نے ہمیں ایمان سے نوازا، اچھی صحت عطا فرمائی اور سب سے اونچی بات یہ ہے کہ اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ کو سمجھ میں آیات پڑھی ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے میرا شکر کے اوپر ہے۔ تو قرآن مجید کے آیات ہیں، بہت آیات ہیں، ان میں چند کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، جو نعمتیں دی آپ کو میں نے ان کا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آپ کے رب نے عزت کیا ہے، حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے۔ کس بات کی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ قرآن ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس چیز کا شکر ادا کرو گے ہم اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اچھی صحت ہے تو اس کا جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صحت کو برقرار بھی رکھیں گے، بلکہ آپ کو اور بہتر صحت عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کریں گے ہم اس نعمت پر دائم رکھیں گے اور اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ سب سے بڑا انعام اور شکر جو ہمیں جس پر ادا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعمت کا شکر الایمان اسلام پر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ اس کے لیے دعا بھی چاہیے،
ایمان والے ماحول بھی چاہیے، ایمان والی محنت بھی چاہیے، اور ہر ممکن نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ممکن ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم بچیں۔ آیت مبارکہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، ہم آپ کو قیامت کے روز جب حساب کتاب لیں گے تو اپنی نعمتیں جو دی آپ کو ہم نے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے صحت عطا کی، کیا صحیح استعمال کیا؟ ہم نے اولاد دی، کیا اس کا صحیح استعمال کیا؟ آپ کو علم دیا، کیا آپ نے علم پر عمل کیا، اس کو پھیلایا؟ تو ہر نعمت کا اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے۔ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، آپ نے ان کی قدر کی، ان کی سنت پر عمل کیا؟ آپ کو قرآن دیا، ہم نے اپنا کلام دیا، کیا اس کلام کو پڑھا، معنی سمجھے، اس پر عمل کیا، اس کو آگے پھیلایا؟ یہ سب سوالات ہوں گے، اور ان سوالات کے جواب کے اندر جنت کے فیصلے یا جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے دونوں فرشتے یہاں لکھ رہے ہیں، نیکی لکھنے والا یہاں بیٹھا ہے اور برائی والا لکھنے یہاں بیٹھا ہے، اور وہ غلطی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ Who are not understanding Urdu language, please raise your hands. Who are not understanding? 1 2 3 4 داؤد بھائی، 4 کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ابھی تو اور آئیں گے انگریزی، ہاں ابھی اور بھی آئیں گے جن کو سمجھ نہیں آئے گی تو انگلش۔ اچھا، میں اردو چلتا رہوں۔ انگلش میں حضرت آپ ایسا کریں بیان اردو میں ہی رکھیں، اینڈ پہ تھوڑا بریف کر دیں انگلش۔ ویری گڈ، میں بیان ول بی ان اردو لینگویج، but in the end I will give summary of that. Good, mashallah, but don't be upset, you know, what is going on. حدیث پاک، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے بندہ کوئی آپ کو نعمت ادا کرے، آپ کی خدمت کرے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شکر اللہ کا ہے۔ آپ کو بہترین بیوی عطا فرمائی، جو کھانا کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، بچے پالتی ہے۔ افسوس کہ ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں آپ کی بیگمات کا۔ کبھی کہا آپ کا شکریہ، مہربانی، کیسا کھانا پکایا؟ نہیں، ہم تو گھر کا اس کو نوکر سمجھتے ہیں، تیری ڈیوٹی ہی ہے۔ نو، یقین جانیں عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر شکر ادا کرو، آپ پر جان فدا کریں گی، کر کے تو دیکھو۔ لیکن ہمارے کلچر میں رواج ہے، ہندوؤں سے آیا ہے یہ نمبر 2 ہے، بیوی جو ہے، عورتیں ہیں وہ نمبر 2 ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ نمبر 1 ہو، وہ بھی نمبر 1 ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ کو نعمت عطا کرے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بحال بھی فرمائیں گے اور اس میں اضافہ بھی کریں گے۔ ایمان کیا ہے؟ نصف صبر، نصف شکر، صبر آدھا ایمان، شکر آدھا ایمان۔ جو اپنی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزارے گا اس کا ایمان کامل رہے گا۔ جتنا صبر اور شکر میں کمی ہوگی اتنی ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے اعمال حسنہ مضبوط ہوں گے اور اتنا جلدی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں تو کہا کرتا ہوں بعض دفعہ ہمیں کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ
2 رکعت نفل شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اسلام دیا ہے، اسلام کی نعمت پر شکر ادا کیا کریں، جو نعمت ملی ہے بچوں شکر ادا کیا کریں، اور اس میں ہم اضافہ چاہتے ہیں. آف کورس شکر کی اقسام ہیں. پہلی قسم شکر کی یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کرنا. کسی نے آپ کی خدمت کی، بیگم نے اچھا کھانا پکایا، مولانا نے مسئلہ اچھا کیا، جی تھینک یو ویری مچ، شکر الحمد، جزاک اللہ خیر، شکریہ، جزاک اللہ خیر، شکریہ. عورتوں کے لیے جزاک اللہ خیر، شکریہ، جزاک اللہ خیر، شکریہ. اس کا دل خوش ہوگا اور آپ پر نعمتیں وہ نچھاور کرے گا. اصل میں بات کیا ہے، بندوں کا شکر اس کے مالک، اس کا خالق کا ہی شکر ہے. بندوں کا شکر اللہ کا شکر ہے. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا. اس لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ زبانی شکر ہے. ایک ہے قلبی شکر، دل سے، زبان سے کہہ رہا تھینک یو ویری مچ، لیکن دل جو ہے وہ بات مانتا نہیں ہے. اوپر کہہ دیا بڑا اچھا کھانا تھا، اور دل کہہ رہا ہے نہیں مرچیں زیادہ تھیں. تو زبان کچھ کہہ رہی ہے اور دل کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ منافقت ہے. کھانے کے بعد میں ہمیشہ شکر ادا ہی کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کسی کھانے میں کہیں بھی آپ پہ نقص نہیں نکالا. تو نعمت دینے والے کا دل سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منعم ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے بڑے منعم ہیں، منعمین، نعمت دینے والے. تو ان کا اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے قرآن پر عمل کیا جائے. اور جب شکر کریں دل سے شکر ادا کریں. یہ قلبی شکر ہے. دوسرا ہے اب عملی شکر. پہلا لسانی شکر، زبان سے شکر ادا کرنا. دوسرا میں بولا قلبی شکر، زبان سے بھی شکر کر رہے تھینک یو ویری مچ، اور قلب بھی ساتھ ہو، ورنہ منافقت ہو جائے گی. قلب بھی ساتھ ہو، زبان بھی ساتھ ہو، شکر ادا کریں. اور تیسرا عملی، اس نے جو ہمارے اوپر ہماری خدمت کی ہے، ہمارے اوپر انعام دیا ہے، منعم اس کو کہتے ہیں، تو اس کو بدلہ دینے کی کوشش کریں اور اس کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منعم ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی اطاعت کریں گے اتنا ہی اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا. نبی کی سنتوں پر جتنا عمل کریں گے اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا ہو جائے گا. اور یاد رکھیں ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ استعمال کریں. یہ بھی شکر ہے. اور جس نے آپ کے ساتھ مہربانی کی ہے اس کا بدلہ دینے کی کوشش فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اندر زبان سے بھی شکر ادا کر رہے تھے اور دل سے بھی شکر ادا کر رہے تھے. لا الہ الا اللہ. فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سے بھی شکر ادا کر رہے تھے اور زبان سے بھی شکر ادا کر رہے تھے. ہر سانس جو ہم اندر لیتے ہیں یہ شکر چاہتا ہے. ہر سانس جب باہر آتا ہے یہ بھی شکر چاہتا ہے. اندر جائے باہر آئے نا، اندر جائے نا، یعنی ہر لمحہ اللہ کی ذات قدوس ہم سے شکر کا مطالبہ کر رہے ہیں. سانس اندر جائے
اور ساتھ باہر آئے، جس پر تمام اعضاء کانوں کا شکر ادا کریں. بھائی آنکھوں کا شکر ادا کریں، نابینے سے پوچھیں، نابینے سے پوچھیں. ایک نابینا تھا، وہ حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت دعا کریں مجھے آنکھیں مل جائیں تاکہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکوں، تاکہ میں اپنے ابا جی کا چہرہ دیکھ سکوں کم سے کم. یہ ان سے پوچھیے. آپ ٹیکن الکٹرانڈر کر رہے ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش فرمائیں. ہاتھوں کا شکر یہ ہے ایسے حلال رزق کمائیں. زبان کا شکر یہ ہے سچا بول بولیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اچھا بول بولیں. ہر عضو کا شکر آپ ادا کریں. دماغ کا شکر کیا ہے؟ اچھی سوچیں سوچیں، کسی کے ساتھ خراب پلاننگ نہ کریں ورنہ شکری ہوگی. بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور بیگم کا شکر ادا کریں. اپنے باس کا شکر ادا کریں، اپنے امپلائی کا شکر ادا کریں. کر کے تو دیکھیں. ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے کہ نوکر کو نوکر سمجھتے ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں بہترین باس وہ جب تھینک یو کہتا ہے. دیکھا آپ نے یہاں جو خدمت کرنے والا ہے یا باس ہے وہ خود تھینک یو کہتا ہے. کسٹمر آتے ہیں تو کسٹمر کے کہنے سے پہلے تھینک یو وہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ. عجیب. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے جانوروں کو، حیوانات کو ہمارے مسخر کر دیا. اسی کا کرم ہے آقا، یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. والدین کا شکر ادا کریں. وہ کتنی محنت سے، کتنی کوشش سے ہمیں انہوں نے پالا ہے. ماں کا شکر تو ادا کر سکتے نہیں ہیں. ایک مسلمان بھائی نے، وہ طواف کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی کہ یا رسول اللہ میں ہر سال میں یہاں عمرہ کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا شکر ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تیری امی کو ایک درد ہوئی تھی، اس ایک درد کا شکر ادا نہیں کر سکے آپ. اس لیے ہمیں اپنی والدہ، اپنے والد صاحب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ نہ سمجھیں ان کی ڈیوٹی ہے. نو نو، ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. نہ ڈیوٹی سمجھیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں وہ. لیکن ہمارے اوپر شکر جو ہے، تھینک یو کہنا لازم ہے. دیکھو یہاں عجیب رواج ہے، یہ پہلے بتایا میں نے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ایون یہاں تک میں برقعے رہتا تھا اور ٹرین سے دفتر جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، بعض دفعہ ٹرین میں کھڑے ہیں اور میرا کندھا لگا دوسرے کو، دھکا لگا میرا، اور دھکا کھانے والا کہہ رہا ہے تھینک یو سوری. عجیب. دھکا کھانے والا کہہ رہا ہے تھینک یو سوری، شاید میری غلطی ہے. اچھی صحت کا شکر ادا کریں. جائیے اسپتالوں میں جا کر بیماروں کا تیمارداری کریں. یہ بہت اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. کبھی کبھی اسپتال جانا چاہیے، اسے شکر کا موقع ملے گا. یا اللہ 6 مہینے 7 کے وہاں بیچارے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. پھر قدر ہوگی آپ کو، پھر قدر ہوگی ہمیں. بہرے سے پوچھیں جو قرآن سننا چاہتا ہے، ماں کی آواز سننا چاہتا ہے. گونگے سے پوچھیں. سوچنے کی بات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اللہ کی کس سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہسپتال میں لوگ پڑے ہیں، بعض بڑے امیر لوگ ہیں لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکتے، صرف لیکوڈ بس۔ تو ہم تو صبح شام ناشتہ بھی، دوپہر کا کھانا بھی، شام کا کھانا بھی، ڈنر بھی، سب چلتا ہے سارا دن۔ حیوانات کا، گائے بھینس کا شکر ادا کریں جو ہمیں دودھ دیتی ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے؟ اس کو اچھا چارہ کھلاؤ، ڈنڈے نہ مارو۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ جانوروں کے اوپر کو ڈنڈے مارنا۔ اللہ نے علم دیا ہے، دنیاوی ڈگری دی، علم دین دیا، عالم بنایا، سپروائزر بنایا، اس پہ شکر ادا کریں۔ جب خیال آئے کہ میں عالم ہوں، جب خیال ہے میں نے آج خطبہ دیا ہے، اس پہ شکر ادا کریں۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ۔ یہ نعمتیں ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ رہائش ہے، کتنے لوگ ہیں وہ بیچارے سڑکوں پہ رات کو سوتے ہیں۔ دیکھ لیں جرسی سٹی کے اندر، نیو یارک بڑا ہوا ہے، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے۔ جب گھر میں داخل ہوں، خیال آئے میرا گھر ہے یا اپارٹمنٹ ہے، شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں سر چھپانے کے لیے مجھے گھر عطا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ ترستے ہیں اولاد کو، شادی ہو چکی ہے، دونوں جوان ہیں، ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، گائنیکالوجسٹ کے پاس، وہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہو تم، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، بیوی بھی دی۔ اور یاد رکھیں، خوش قسمت ہے وہ ہم حضرات جن کی اولاد نیک ہے۔ ہم قبر میں ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو ایمان کی صحت عطا فرمائے، اعمال نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اپنی جان کا بھی شکر ادا کریں۔ یا اللہ تم نے مجھے انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا، گدھا گھوڑا نہیں بنایا، سانپ بچھو نہیں بنایا۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن دی تھی، وداؤٹ اینی اپلیکیشن اللہ تعالی نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اصل بغیر محنت کے جو چیز ملتی ہے نا، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو بھی نعمت ہو، حتیٰ کہ پانی کا گلاس، پانی کا ایک گھونٹ بھی مل جائے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سانس اندر جائے، اس پہ شکر ادا کریں ہم، سانس باہر آئے، اس پہ ہم شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑا شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، یہ بہت ہی بڑا شکر ہے۔ وہ تو قیامت کو پتہ چلے گا نا، جب قبر میں رکھا جائے گا پھر قدر ہوگی ایمان کے بھائی۔ جن پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں، دعا یہ کریں، یا اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، دل سے دعا کریں، جتنی تیری مخلوق ہے سب کو اسلام دے دے، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دل کے اندر خواہش ہو، یا اللہ سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو ہدایت دے دے اور سب کو جنت عطا کر دے۔ تو یہ کوئی رکنے والا نہیں ہے کہ آپ نے جہنم کے اندر کیوں بھیجے، نہیں، کیوں نہیں بھیجے۔ تو جب بھی نیکی ہو، جب بھی نیکی ہو فوراً اس پہ شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں، نماز پڑھ لی ہے،
شکر الحمدللہ رب العالمین. یہ تجربہ کر لیں, فجر کی نماز پڑھیں اور پھر شکر ادا کریں, ظہر کی ضرور ملے گی آپ کو. ظہر کی نماز پڑھیں پھر شکر ادا کریں, عصر کی ملے گی. یہ بات کر کے دیکھ لیں, یہ وعدہ قرآن ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تب تو شکر ادا کرو گے ہم اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. عشاء کی نماز پہ پڑھیں گے, فجر کی انشاءاللہ مل جائے گی. جاب کا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس جاب کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا, پروموشنیں ہوں گی. کیا بات ہے. اور رزق میں برکت ہوگی. برکت کے معنی یہ نہیں ہے صرف کہ 1000 تھی اب 1500 ہوگی تنہا نہ. برکت کے بہت معنی ہیں. بیماری کا نہ آنا بھی برکت ہے, صحت اچھا ہونا بھی برکت ہے, اولاد کا صالح ہونا بھی برکت ہے, بزنس میں چلنا اچھا وہ بھی برکت ہے. نماز پڑھنے کے توفیق ہو گئی, برکت ہے. اللہ اکبر. ہم تو برکتوں کے اندر ہی زندہ ہیں, جی رہے ہیں. تو جتنا ہم نیک اعمال کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اور اعمال نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. ہر ایک نیک عمل ایک اور نیک عمل پیدا کرتا ہے, یاد رکھیں. ایسے پہلے میں عرض کیا, ظہر کی نماز پڑھی باجماعت, عصر کی مل جائے گی آپ کو. اگر ظہر کی باجماعت نماز پڑھنے کی وقت بھی تھا, بعد کے قریب رہتے ہیں, نہیں آئے, تو خطرہ ہے عصر کی نماز بھی میں گڑبڑ ہو جائے. شکر کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا, جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اضافہ ہوگا. دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے, شکر کرنے والے, حمد کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کے فائدہ بھی نعمتیں زیادہ, اور آخرت کا فائدہ کیا ہوا کہ شکر حمد کرنے والے وہ بلا حساب کا جنت میں جائیں گے. آئیے بھائی ہم کوشش کریں کہ ہمیشہ شکر والی زندگی گزاریں. اگر خدا نخواستہ کبھی ناشکری ہو جائے پھر کیا کریں؟ فوراً توبہ کریں. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, فوراً توبہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ناشکری کو شکر میں تبدیل کر دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو کہ بد اعمالیوں کو, سیئات کو, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور یاد رکھیں, شکر والے بندے کی زندگی سبحان اللہ خوشی سے بھری ہوتی ہے. تجربہ کر لیں, شکر والے کی زندگی خوشی سے بھری ہوتی ہے. شکر والا بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے, اور جو شکر ادا نہیں کرتا آلویز کمپلین, اور ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے. نہ بھائی, شکایت کس کی کرنی ہے؟ ہمیں جو دیا ہم اس کے قابل نہیں ہے. تو خوشی بھری زندگی صرف بڑے بڑے مکانوں میں, بڑے بڑی تنہاؤں میں نہیں ہے. صرف خوشی بھری زندگی یہ ہے کہ ہم خوش زندگی کتنی خوشی سے گزاریں گے, شکر ادا کریں گے, اتنی زندگی پر بہار ہوگی. کبر بہت بڑی بیماری ہے. کبر, اکڑ, تکبر بہت بڑی بیماری ہے. شیطان اس لیے مارا گیا, کیوں؟ اس نے کبر کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام بالکل انہوں نے اپولوجائز کیا, معافی مانگی, اللہ درجات عطا کیے. تو زندگی خوش گزارنے کے لیے ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے.
بتا رہا تھا کبر کا علاج شکر ہے، اور ظلم کا علاج بھی شکر ہے۔ شکر کرنے والا بندہ ظلم نہیں کرے گا، شکر کرنے والے بندے اندر کبر نہیں ہوگی۔ اور کبر وہ بیماری پہلے بتایا میں نے کہ وہ شیطان کی بیماری تھی جس کی وجہ سے منم سے لہذا چاہیے اللہ اس کے رسول سے محبت کریں، یہ اس کی ذات کا شکر ہے۔ اور آئیے ہوم ورک یہ دیں، ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ میری زندگی شکر بھری ہے یا نہ شکر کی ہے۔ اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی نیک کام کریں اس کے آخر میں کہہ دیا کریں شکر الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 2 اور لاسٹ، سونے سے پہلے پلیز، سونے سے پہلے لیٹے ہیں آپ، بے شک آپ فجر سے لے کر اس عشاء تک جو آپ سے نیکیاں ہوئی ہیں، یا اللہ جو مجھے آپ کی توفیق سے نیکیاں ہوئی ہیں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پھر کوتاہیاں کو بھی اللہ پاک شکر میں تبدیل کر دیں گے، اور شکر کے ساتھ ہی سوئیں گے۔ رات کو شکر کے ساتھ سوئیں، کمپلین نہ کریں، اور گھر والوں کا شکر ادا کریں، بچوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر بھری زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور سب سے بڑا شکر میں نے کیا عرض کیا، الاسلام، اسلام کی نعمت سب سے بڑا شکر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ بیان میرا یوٹیوب چینل میں ہوگا، شیخ۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔